اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ، حتیم، آب زمزم، مقام ابراہیم، حجر اسود، ان سب کے بارے میں ایک ہی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے جناب بلا تاخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کی ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر نصب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز سے اندر رکھتے تھے وہ اکثر چوری ہو جاتی تھی۔ قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر چھت بھی ڈال دی تاکہ یہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص و عام قریش کی اجازت سے اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگایا گیا ہے، جو مقتدر خلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکے میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کر دیا گیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے۔ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو المونیم 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتے ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیوار 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہے، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس تعمیری ابراہیمی کے 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا۔ حتیم جسے حجرہ اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ اگر ہم حتیم کی چوڑائی کی بات کریں تو 30 انچ 90 سینٹی میٹر ہے اور اونچائی 1.5 میٹر ہے اور 4.9 فیٹ ہے۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار کی تعمیر کر سکیں۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حجر اسود کے بارے میں۔ کعبے کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فیٹ قطرے کی چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیری ابراہیم کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد ازاں تعمیری قریش کے دوران میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا تھا، جسے بعد میں چاندی سے تبدیل کیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر جگہ پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا یا استلام کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم آب زمزم کی بات کریں تو مسجد حرام میں کعبے کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے شیر خواہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جی ہاں جناب، یہ تھی بیت اللہ کے بارے میں کچھ باتیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔